أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة وقلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ النحل چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہو رہا تھا. مختلف قسم کی چیزیں گنائی اللہ تعالیٰ نے کہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو کھانے کی چیزیں اگائیں مختلف الوان مختلف رنگوں کی. ٹماٹر کا رنگ ایک ہے، بینگن کا کچھ اور رنگ ہے، بھنڈی کا کچھ رنگ اور ہے، کریلے کا کچھ رنگ اور ہے. سبزیاں ہیں، ان کے اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنی اپنی لذت ہے. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھوک کا انتظام کیا، اس کی بھوک مٹانے کا بندوبست کیا، لیکن انتظام بھی ایسا کیا کہ ایک ہی قسم کا کھانا نہیں دیا، اس سے بھی وہ اٹھتا جاتا. قسم قسم کے کھانے، مختلف رنگوں کے کھانے اس کے لیے پیدا کیے. اور پھر سمندر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ سمندر سے آپ گوشت حاصل کرتے ہیں. پھر یہ سمندر آپ کے لیے کتنا کارآمد ہے، جس میں آپ پانی میں رہ نہیں سکتے، آپ ڈوب جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت تمہیں عطا کی کہ تم نے ایسے جہاز اور ایسی کشتیاں بنائی کہ جن پر تم منوں ٹنوں سامان لا کر ایک ملک سے دوسرے ملک لے جا سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، بہت فائدے حاصل کر سکتے ہو. اور جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے، یعنی جب آپ سوار ہوتے ہو دعا جو سکھائی گئی ہے قرآن مقدس کی آیت ہے کہ اللہ کے نام سے، جس کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے. گویا سبب تو ہے، ایک سسٹم تو ہے، لیکن اس کا چلنا بس اللہ ہی کے نام سے ہے، اور اس کا رکنا، کہیں ٹھہرنا. ورنہ کتنے جہاز ہیں، کتنی کشتیاں ہیں، وہ ڈوب بھی جاتی ہیں. اللہ ہی ہے جس کو منزل پر پہنچا. گویا وہاں بھی اس قسم کی چیز یاد رہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں اس کا چلنا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں. مختلف قسم کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے پھر فرمایا کہ اگر تم گننے لگو، شمار کرنے کی کوشش کرو اللہ کی نعمتوں کا، تو کبھی بھی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، چیلنج ہے پروردگار کی طرف سے، ہرگز تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. گویا نعمتیں دینے والا جو ہے منعم، یہاں کہا کہ منعم کون ہے؟ جو بہت بہت بخشنے والا ہے. تم اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے ہو، اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو، لیکن چونکہ وہ غفور الرحیم ہے تمہاری گرفت فوراً نہیں کرتا.
हजारों लाखों किस्म की नियामतें दी है, लेकिन तुम्हें पकड़ नहीं रहा है। वो गफूर रहीम है। इससे पहले सूरह इब्राहिम हमने यही आयत पढ़ी, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना ज़लूमुन कफ़ार। वहाँ मुनअम की बात हुई है, जिसको नियामतें दी हैं इंसान की, कि वो कितना नाशुक्रा है, कितना जालिम है, कितना बेइंसाफ है, अल्लाह की नियामतों की कदर नहीं करता। और यहाँ अल्लाह ताला ने मुनइम का तज़किरा किया, नियामतें देने वाले का, यानी अल्लाह का, कि वो बड़ा ही माफ करने वाला है, बड़ा ही रहम करने वाला है। तुम नाशुक्री भी कर रहे हो, नाकदरी कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी तुम्हें दे रहा है, सुबह शाम किस्म किस्म के खाने खिला रहा है और आराम मुहैया कर रहा है। अब इसके बाद वाली जो आयत है, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मगर याद रखो, वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह जानता है, मा तुसिर्रून, जो तुम छुपाते हो, व मा तुअलिनून, और जो तुम जाहिर करते हो। यानी जो तुम्हारे दिलों के अंदर चीजें मौजूद हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि तुम छुपाते हो, कुछ चीजें ऐसी है जो तुम जाहिर करते हो। अल्लाह ताला तुम्हारे खुले और छुपे से वाकिफ है। वो कहीं तुम उसकी निगाह से हटे हुए नहीं हो। कहीं तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि अगर हमें सजा नहीं मिल रही है, शायद अल्लाह को पता ही नहीं, हमारी नीयतों से शायद वो वाकिफ ही नहीं। कहा नहीं, वो तुम्हारे दिलों के भेद जानता है। अगर तुम्हें सजा नहीं मिल रही है तो एक हिकमत के तहत उसका एक अपना कानून है, वो एक मोहलत देता है इंसान को कि शायद किसी वक्त इसका दिमाग काम करने लगे, वापस आ जाएगी। लिहाजा इसे ये ना समझो कि अल्लाह आपसे खुश हो रहा है या अल्लाह को खबर ही नहीं है, नहीं, वो जानता है तुम्हारे खुले छुपे को। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और वो लोग जो पुकारते हैं अल्लाह को छोड़कर दूसरों को, ला यख्लुकूना शैअन वहुम युख्लकून, वो कोई चीज पैदा नहीं करते बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। यानी अल्लाह को छोड़कर ऐसी हस्तियों को, ऐसी चीजों को सामने वो सजदा रेज होते हैं, उनसे दुआएं करते हैं, उनसे मांगते हैं, जो पैदा करने वाले नहीं, जिसके अंदर तख्लीक की सलाहियत नहीं, वो कैसे खुदा हो सकता है जो खुद बनाया गया हो। फरमाया कि वो पैदा नहीं कर सकते कोई चीज, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं, वो खुद मखलूक है और मखलूक के लिए फना है। अमवातुन, मुर्दा है वो, गैरु अहया, जिंदा नहीं, वमा यशउरून, और उन्हें शऊर नहीं, वो ये भी नहीं जानते अय्यान युबअसून, वो कब उठाए जाएंगे। यहाँ किन माबूदों का तज़किरा है, किन बुतों का तज़किरा है, पत्थर के बुतों का, सोने के बुतों का, चांदी के बुतों का, लकड़ी या पत्थर के बुतों का नहीं, क्योंकि उनको बारे में फरमाया कि उन्हें पता नहीं कब उठाए जाएंगे, इनको तो उठाया नहीं जाना है। फरिश्तों को कुछ लोगों ने बुत बना रखा था, माबूद बना रखा था, यहाँ फरिश्तों का भी जिक्र नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें यह है कि अमवात वो मुर्दा है, गैरु अहया वो जिंदा नहीं है। फिर ये कौन से बुत यहाँ पे मुराद है, तो इसमें सारे मुत्तफिक हैं और वाज़ेह भी यही बात है, सबकी समझ आने वाली है। यहाँ कौन से माबूद मुराद है, कौन से बुत मुराद है, जो फौत हुए अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, औलियाए किराम हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं। कुछ लोगों ने उनकी कब्रों को सजदागाह बनाया, उनसे मांगते हैं, यहाँ वही मुराद है। फरमाया अमवात, वो तो मुर्दा है, गैरु अहया वो जिंदा नहीं है, तुम इनसे क्या मांगते हो, उन्हें तो खुद अपना पता नहीं, वमा यशउरून, उन्हें शऊर नहीं, उन्हें ये भी पता नहीं अय्यान युबअसून, कि वो कब उठाए जाएंगे। यानी वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के बड़े ही पसंदीदा बंदे हैं, वो बहुत अच्छे बंदे हैं। अगर हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत ना हो तो हमारा ईमान ही मुश्तबे हो जाता है, हम ईमान वाले रह ही नहीं सकते अगर हमें उनसे मोहब्बत ना हो। अंबिया से, सिद्दीकीन से, शुहदा से, औलियाए किराम से,
وہ محبت ایک چیز ہے، لیکن ان کو معبود بنانا، ان کو اللہ کا درجہ دینا، ان سے مانگنا کہ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ لیکن ہم کہیں گے نہیں، ہم کسی اور سے مانگیں گے، ایسا نہیں۔ فرمایا ان کو کیوں مانگتے ہو تم؟ مت مانگو ان سے، یہ مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے اپنی زندگی بسر کی، اللہ کے یہ برگزیدہ ہوئے، اللہ کی فرما برداری کی، لیکن اب یہ اموات ہیں، غیر احیاء، ان کے اندر جان نہیں ہے۔ یہ عالم برزخ میں تو زندہ ہے وہاں، لیکن یہاں اس دنیا میں وہ زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو تمہاری مرادیں وہ کیسی پوری کر سکتے ہیں؟ تمہیں اولاد وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تمہاری دعائیں وہ کیسے سن سکتے ہیں، پوری کر سکتے ہیں؟ ایسا ان سے مت مانگو۔ بس ایک ہی چیز یاد رکھو، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، الہ واحد ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو رہے وہ لوگ جو مانتے نہیں ہیں آخرت کو، قلوبہم منکرۃ، ان کے دلوں میں انکار رچ بس گیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی فطرت ہی کو ایسا کر دیا ہے کہ انکار کے سوا کچھ نہیں کرتے وہ۔ وہم مستکبرون، یہ تکبر کرنے والے ہیں، یہ استکبار کرنے والے ہیں، یہ گھمنڈی لوگ ہیں۔ وہم مستکبرون، یہ جو آخرت کے نہ ماننے والے، ان کے دلوں میں انکار رچ بس گیا ہے، یعنی ان کے دل میں بات ہی نہیں اترتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہے، یہ اس بات کو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آخرت کے بارے میں جو عقیدہ قرآن ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کا ہونا لازمی ہے۔ دنیا میں جو بھی فطرت سلیمہ پر جس کی فطرت زندہ ہو، جو ماننے کے لیے تیار ہو، عقل سے کام لینے کے لیے تیار ہو، ضمیر کچوکے دیتا ہے، لیکن اس نے اپنے دلوں کو مردہ کر رکھا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ منکر دل ہے۔ کیوں؟ جو شخص یہ سوچے گا کہ دنیا میں کبھی بھی مجرموں کو مکمل یا پوری سزا نہیں دی جا سکتی، اور جن پر ظلم کیا گیا ہو، مظلوم، ان کی داد رسی یہاں نہیں ہو سکتی۔ ایک ہلکی سی مثال آپ سمجھ لو، ایک شخص ہے، اس نے ایک 70 سالہ انسان کو قتل کیا، اس کی سزا کیا ہو؟ اور ایک شخص ہے جس نے ایک جوان کو قتل کیا، جس کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کی سزا کیا ہو؟ ایک 70 سالہ انسان کو آپ نے قتل کیا، اس کی اولاد بڑی تھی، وہ خود کمانے والے تھے، کھانے والے تھے، اپنے بچوں کو بھی کھلانے والے تھے، لیکن دوسرا جوان تھا، ابھی اس کی چھوٹی چھوٹی بچے تھے، اس کی جوان بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی زندگی کتنی متاثر ہوئی۔ پھر جب وہ اب زندگی میں آگے بڑھیں گے، ان کی زندگیاں، ان کے بچوں کی زندگیاں متاثر ہوں گی۔ اس ایک قتل سے کتنے لوگ متاثر ہوئے؟ اس ایک قتل سے تو صرف وہی ایک متاثر ہوا، اور اس سے بے شمار لوگ متاثر ہو رہے۔ اب ان دونوں کی سزا تو ایک نہیں ہو سکتی، ان دونوں کی سزا برابر نہیں ہو سکتی، تو یہ برابر سزائیں آخرت میں ملیں گی۔ تو جو شخص ان باتوں پہ دھیان دیتا ہے کہ بھائی یہ دنیا میں ایک شخص ہے، اس نے ایک انسان کو قتل کیا، ایک شخص ہے اس نے 100 کو قتل کیا، ایک شخص ہے اس نے بم گرا کر لاکھوں کو بے گھر بھی کیا، لاکھوں کو قتل بھی کیا، کیسے آپ سزا دیں گے اس کو؟ اگر دیں گے بھی، ایک بار آپ اسے مار سکتے ہیں، آپ 1000 بار، لاکھ بار تو نہیں مار سکتے۔ گویا یہ انسان کی عقل بھی انسان کو بولتی ہے کہ بھائی یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، اس کے بعد ایک دن ہونا چاہیے جہاں ایک مظلوم کی داد رسی ہو اور ایک ظالم کو اس کے ظلم کی برابر سزا ملے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے وہاں پر مارے جا رہے ہیں، کتنے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب ان کو کوئی سزا دے گا، قتل بھی کوئی کر دے، انہیں لٹکا بھی دے دے، تو کیا بنے گا اس سزا سے؟ وہ تو ان کے لیے کافی سزا نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا جو ان باتوں پر دھیان دیتے ہیں، جنہوں نے اپنی فطرت کو زندہ رکھا ہے،
وہ مانتے ہیں، لیکن جن میں دلوں میں انکار ہی، جن کے دلوں میں رچ بس گیا ہے، تو وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہی جو ہے کبر میں مبتلا ہے۔ یہی ہوتا ہے غرور، یہی سے کو کہتے ہیں گھمنڈ، اس کو قرآن گھمنڈ کہتا ہے۔ یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا ان باتوں کو سمجھنے کی۔ یہ کہہ رہا ہے میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہا ہوں، ڈاکٹر بنا رہا ہوں، انجینئر بنا رہا ہوں، بس مجھے کیا دائیں کیا ہو رہا ہے بائیں کیا۔ جو ان پر دھیان ہی نہیں دیتا یہ گھمنڈی قسم کے انسان ہے، یہ خود غرض قسم کے انسان ہے، یہ انتہائی سیلف سینٹرڈ ان کو کہیں گے۔ فرمایا ان کو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں، جو دل ہی منکر ہے اور یہ متکبر ہیں۔ لا جرم، لا جرم، لا جرم کا معنی ہوتے یقیناً، لا ریب، بے شک، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ ظاہر جو کرتے ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہے۔ وہ بولتے کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، معلوم ہے اللہ کو۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور بے شک وہ یعنی اللہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والے۔ کیا یہ تکبر کرنے والے ہیں، یہ غرور کرنے والے ہیں، یہ ان باتوں کو دل میں اتارنے کے لیے تیار نہیں، دھیان دینے کے لیے تیار نہیں، سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ متکبر ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ کہتے ہیں بھائی پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں بس۔ اس کا اشارہ اس وقت کی طرف ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باہر پہنچنے لگی، وہ سوچنے لگے ہم پتہ کریں گے کیا ہے یہ، تو وہ پوچھتے تھے مکہ کے لوگوں سے کہ یہ جو شخص تم میں ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ جواب کہتے ان کو ٹالنے کے لیے، دور رکھنے کے لیے، یار کیا ہے، اساطیر الاولین، بس وہ پرانی افسانے ہیں، کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اساطیر ان کو آپ مائتھالوجی اس کو آپ کہیں گے، یعنی ایسے قصے گھڑے ہوئے، بس کیا ہے وہ قوم لوط کا کہیں تذکرہ ہے، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، کہیں سے سنی ہے کہیں سے جمع کی ہے، کچھ نہیں، گویا ان سے دور رکھنے کے لیے ٹال دیتے تھے۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیدہ لوگوں کو اس کے لیے منتخب کیا تھا، انہیں بھیجا تھا کہ آپ فلاں جگہ رہیں گے، آپ فلاں جگہ رہیں گے۔ وہاں سے جو آنے والا ہوتا تھا وہ پوچھتا تھا، وہ وہیں پہ اس کو روک دیتے تھے، بھئی کہاں جا رہے ہو، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، یہ کچھ نہیں، ہم نے سنی وہ کہانیاں، ہم بھی بڑی متاثر ہوئے تھے لیکن ہم نے سنی، بس وہ ایسی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قالوا اساطیر الاولین، اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، یعنی فرضی کہانیاں، افسانے۔ لیحملوا اوزارہم، ایسا اس لیے تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ، کاملتاً، پورے کے پورے، یوم القیامت، قیامت کے دن، تاکہ وہ اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ قیامت کے دن پورے کے پورے اٹھائیں۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے، یعنی اپنے گناہ تو ہیں ہی ان کے ساتھ، لیکن کچھ اور لوگوں کو بھی انہوں نے گناہوں میں مبتلا کیا، انہیں آنے کی اجازت ہی نہیں دی، انہیں وہیں سے انہیں ٹال دیا، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ الا، خبردار، سنو، کان کھول کر سنو، ساء ما یزرون، بہت ہی برا بوجھ ہے یہ جو وہ اٹھائیں گے اسے۔ یعنی ہم یہاں بھی ہم سے کہا جا رہا ہے ہلکا مت سمجھو گناہ کے بوجھ کو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں گناہ کے بوجھ؟ ہم سمجھتے ہیں گناہ ہے، لیکن کتنے گناہ ہم نے کیے ہمیں تو کوئی بوجھ معلوم نہیں ہوتا، ہمارے کاندھے تھک نہیں جاتے، کیسا بوجھ ہے؟ اس لیے کہا الا، خبردار، کان کھول کر سنو، ارے بیوقوفو، احمقو، نادانو، یہ بوجھ عام قسم کا بوجھ نہیں، بہت ہی برا ہے، یہ بہت ہی برا بوجھ ہے۔ وہاں پتہ چلے گا
گناہ کا بوجھ کیسا بوجھ ہوتا ہے. پھر اپنے ہی گناہ نہیں، تم نے اوروں کے گناہ بھی سمیٹے ہیں، تم نے اوروں کو بھی گمراہ کیا ہے. جو تم نے دوسروں کو گمراہ کیا، اپنی گمراہی کا بوجھ الگ اور ان کی گمراہی کا بوجھ بھی تمہارے کاندھوں پہ ہوگا، وہ اٹھانا ہوگا، بہت ہی برا بوجھ ہوگا. یہ تو ان کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے جو خود بھی گمراہ ہے اوروں کو بھی گمراہ کرتے. یہاں بڑا محتاط ہمیں رہنا ہے. ہم اپنے آپ کو مومن کہنے والے، مسلم کہنے والے، کیا کیا کہنے والے، کبھی کبھی ہم بھی کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں، خود بھی وہ غلط کام ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی اس میں اچھائی نہیں، لیکن ہماری دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس کام کو کریں گے، وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوں گے. یہاں بھی ہمیں جان لیں، خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ، تجارت کے موقع پہ، کسی بھی موقع پہ ہم جو کام کریں پہلے ٹھیک طرح سے دیکھیں کہ کیا اس میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، ورنہ یہ بوجھ ہوگا میرے لیے تو بڑا برا بوجھ ہوگا. پھر میری دیکھا دیکھی دوسرا بھی کہتے ہیں ایک اچھا چنگا بھلا انسان ہے، سمجھدار انسان ہے، اس نے یہ کام کیا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی، جب اس نے یہ کیا میرے لیے کیا ہے. پھر میری دیکھا دیکھی وہ بھی اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اپنا بوجھ تو ہے ہی، پھر اس کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا. لہذا ہر قدم پہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے. اس میں ہمارے ایک ایک ایکشن پر نگاہ رکھی جا رہی ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل کے کانوں سے اس قرآن پاک کو سنیں اور اس کے بعد اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ، اللہ کے فرمائے ہوئے جو فرمودات ہیں، احکامات ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.